آج کے اس یک روزہ دعویٰ ٹریننگ کیمپ میں آئے ہوئے تمام مہمانان بالخصوص ایڈوکیٹ فیض سید صاحب جو اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں، اسی طرح سے ان کے ساتھی ارشد خان صاحب، میں جمعیت اہل حدیث تلولی کی جانب سے دونوں مہمانان اور جو شرکا ہے اس گاؤں کے اور اسی طرح سے جو دوسرے علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں، میں جمعیت اہل حدیث تلولی کی جانب سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ آج کا یہ جو دعویٰ ٹریننگ کیمپ ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ علم حاصل کرنا، اسی طرح سے علم کو بانٹنا، جو علم حاصل کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی کیا اہمیت و افادیت ہے، اس سے ہم سبھی لوگ آشنا ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں۔ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، یا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، لیکن جمعیت کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے یہاں کچھ تمہیدی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال علم کی اہمیت دین اسلام میں اپنی جگہ مسلم ہے، اور یہ آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ایک خاص علم حاصل کرنے جمع ہوئے ہیں، اور وہ علم ہے دعوت کا علم۔ اور دعوت جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا کام ہے، انبیاء کا فریضہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسل اس دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا سب سے اہم کام تھا، وہ تھا اللہ کا جو پیغام ہے، اس کی جو دعوت ہے اس کو عام کرنا۔ اور ہم لوگ جو ہے یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ وہی کام کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بات یہاں شروع کرتا ہوں امام شافعی کے ایک واقعے سے، کہ امام شافعی جب اپنے استاد کے پاس علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو شروعات میں اسٹارٹنگ میں انہیں کچھ دقتیں آ رہی تھی حافظے کے تعلق سے اور یاد کرنے کے تعلق سے۔ مجھے ان کے جو استاد ہیں ان کا بھی نام یاد نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں تھا تو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال تو انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد محترم، مجھے بعض جو احادیث ہے یا جو بھی باتیں ہیں اس کو یاد کرنے میں دقتیں آ رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کے استاد محترم نے ایک بات ان سے کہی تھی جو تاریخی حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ تھی کہ شافعی، علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ یعنی ہم جو علم حاصل کرنے آ رہے ہیں وہ ہمیں اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم گناہ سے پرہیز کریں گے اور گناہ کی طرف نہیں بھٹکیں گے۔ لہٰذا اس بات کے اوپر امام شافعی نے عمل کیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام شافعی کا مرتبہ کیا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے جب جائیں تو ایک علم لے کر جائیں گے، تو لہٰذا ہم تمام گناہوں کے کام کو بالائے طاق رکھ کے وہی کام کریں گے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور جتنی بھی جو گناہ اور خرافات کے کام ہیں اس سے اجتناب کریں گے اور دعوت کے کام کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اسی طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دعوت کا جو فریضہ ہے اس کو انجام دینے میں بہت ساری دقتیں آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ ان پریشانیوں سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ دعوت کا جو علم ہے اسے حاصل کر کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کا سامنا کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں شیطان سب سے زیادہ اسی کے پیچھے پڑتا ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے۔ شیطان بہت سارے جو ہتھ کنڈے ہیں، بہت سارے وسوسوں کے ذریعے آپ کو ورگلائے گا، بہلائے گا، پھسلائے گا۔ ہمیں ان تمام وسوسوں کو بالائے طاق رکھ کے دعوت کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، خاص طور سے شرکا سے، کہ ابھی جب یہ ٹریننگ شروع ہوگی تو
تو آپ لوگ تمام لوگ جو ہے اپنے موبائل وغیرہ کو سوئچ آف رکھ کے جو ہے اس ٹریننگ میں بالکل ایک دم 100% یہاں پر دے اپنا. کسی بھی طرح کی جو بیرونی جو ہمارے معاملات ہیں اس کو آج کے دن بالخصوص بالائے طاق رکھے اور جو علم یہاں پر دیا جا رہا ہے اس کو حاصل کرے. آپ لوگوں کو یہاں پر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب جیسے بڑے اسکالر ہمارے درمیان میں آج موجود ہے. لہٰذا ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ وہ جو ہمیں آج دے رہے ہیں ہم اسے اچھے سے حاصل کریں اور انشاءاللہ اپنی عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں. لہٰذا اس ٹریننگ کا آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے قرأت کے لیے اور تلاوت کلام پاک کے لیے ارکم پٹیل کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرأت کے ذریعے اس پروگرام کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أحلقني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ تمام جہانوں کا پانے والا ہے اور درود و سلام آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہم سبھی یہاں پر ایک روزہ دعوت ٹریننگ پروگرام کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس ٹریننگ پروگرام کا جو پہلا حصہ ہوگا اس میں دعوت کی اہمیت، پھر اس کے بعد حدیث جبرائیل اور عذاب الہی اور ترجیح کا کہ دعوت، اصلاح، تبلیغ اس میں ترجیح کس کو دی جائے. اس کے بعد جو ہے
عیسائی مت کا تعارف، ان کے عقائد، ان کے گروہ، ان کی کتابیں، ان کے فرقے. پھر ہندو مت، ان کا تعارف، ان کی کتابیں، ان کے گروہ، ان کے فرقے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک رکھی جائیں گی. تو آج کے اس دعوت ٹریننگ پروگرام کا جو ہمارا پہلا عنوان ہے وہ ہے دعوت کی اہمیت. مطلب جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اگر اس کی اہمیت ہمارے دل میں، ذہن میں اور ہمارے اندر پوری طریقے سے اگر سما جائے تو ہی اس کام کا مزہ ہوتا ہے. اور کسی چیز کی اگر اہمیت ہمیں معلوم نہ ہو، اس کا مقصد ہمیں معلوم نہ ہو، تو پھر انسان وہ کام میں جو ہے ڈگمگاتا ہے. مطلب کچھ دن کا جوش ہوتا ہے، وہ کبھی کرتا ہے ماحول کو دیکھ کر، سماج کو دیکھ کر، یا کچھ لوگ جو ہے کچھ ایسے کام اپناتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، یا اس کام کے کرنے کے بعد کچھ ملنے کی امید نہ ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی انسان کی فطرت کو جانتا ہے. انسان کی فطرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھتے ہوئے ہی آخرت میں جو ہمارے لیے دو فیصلے رکھے ہیں جنت اور جہنم کے لیے، یہی وجہ ہے جس وجہ سے ہم اچھے اعمال میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو ویسے ہی جو چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو ہمیں اس بات پر ابھارتے ہیں کہ دعوت کا کام کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر قرآن مجید کی 111 نمبر کی جو سورت ہے یہ تلاوت کی. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جائز ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے جو ہے بالکل جائز نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، ورنہ وہ شرک ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی، اور مفسرین اکثر لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی قسم کھائی اس کے بعد جو حکم جاری کیا، جو بات بتائی، وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ پوری کی پوری انسانیت، پورے کے پورے انسان سب خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. لیکن یہ خسارہ آخرت کے اعتبار سے ہے، یہ خسارہ جہنم کے شکل میں ہے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پوری انسانیت، جتنے انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے سب کے سب خسارے میں ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر ختم نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے. تو سب سے پہلی شرط جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے وہ ہے ایمان کی. بھائیوں، ہم یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ کلمہ گو ہیں، سب ایمان لائے ہیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی. تو یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہم کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنا کر پیدا کیا. اور دوسرا جو سب سے بڑا احسان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہم کو ایمان والا بنا کر پیدا کیا. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. آپ دیکھیے دنیا میں کتنے فرقے، کتنے مذہب میں اسلام یہ دین حق ہے. پھر اس دین حق میں آپ دیکھیے کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں اور پھر کتنی جماعتیں اور کتنے عقائد. اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو صحیح العقیدہ بنا کر پیدا کیا، صحیح عقیدے والے لوگوں کے درمیان ہم کو رکھا. اس کا احسان ہم جو ہے پوری زندگی کیا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہم کو باقی رکھے گا ہم تب بھی اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو ایمان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ سبھی جانتے ہیں حضرت ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اتنا زیادہ چاہتے تھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ. اپنے بیٹے کی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تاکہ کوئی اگر حملہ کر بھی دے تو بیٹا شہید ہو جائے، بیٹا مارا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو.
مطلب بیٹے سے زیادہ محبت تو کوئی شخص نہیں کر سکتا کسی کو۔ لیکن جب انتقال کر گئے، حضرت حمزہ نے پوچھا ایک بار کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو طالب کے بھتیجے ہونے کے ناطے ان کے کیا کام آ سکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ نہیں سوائے اتنا کہ ابو طالب کو ان کے ٹخنوں تک جلایا جائے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ مطلب اتنے پیارے چچا ہونے کے بعد بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ ایمان نہیں لائے۔ دیکھیے آپ کتنی محبت، جان دینے کے لیے تیار ہے بھتیجے کے لیے۔ اور وہی ایک اجنبی شخص آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا اللہ کے رسول، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ پوری انسانیت کو تقسیم کر دی جائے تو سب کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اتنا گنہگار ہوں میں، لیکن کیا میں اللہ پر ایمان لاؤں، آپ پر ایمان لاؤں اور توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو تیرے رب کے اور تیرے درمیان آئے، مطلب تیری توبہ کے درمیان آئے؟ اس شخص نے کلمہ پڑھا اور وہ صحابی کہلائے، تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ ایمان کی اہمیت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے بس اس خسارے سے بچ گئے۔ لیکن صرف ایمان شرط نہیں ہے، آگے کیا فرمایا؟ وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے۔ پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے، اکثر جگہ آپ دیکھیں گے جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں پر عامل الصالحات یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یا کسی حکم کے ذریعے سے کسی نیکی کو بتایا گیا ہے کہ ایمان کے بعد نیکی جو ہے ضروری ہے۔ جیسے ہمارے پاس بہت سارے بھائی جو ہے اس طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ بس کلمہ زبان سے پڑھ لیا کافی ہے اور پھر جو چاہے وہ کرو۔ نہیں، کلمے کے پورے تقاضوں کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ غلطیاں انسان سے ہوگی، گناہ انسان سے ہوگی، لیکن اس کو کوشش کرتے رہنا ہے دوسری شرط کو مکمل کرنے کے لیے، وہ ہے نیک اعمال۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق پر جمے رہے، حق کی نصیحت اور وصیت کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حق کے تعلق سے لکھا حق سے مراد اسلام ہے۔ مطلب پہلے تو ذکر آ گیا کہ ایک شخص ایمان لایا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، اب وہ حق کی وصیت کرتا ہے، یعنی اسلام کی دعوت دیتا ہے، اسلام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کی نصیحت کرتا ہے۔ یہ حق سے مراد ہے اسلام۔ مطلب ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم اچھے اعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب تیسری شرط ہے کہ اب ہم اس کو جو ہے پیغام کی جو ہے لوگوں کو نصیحت کریں، وصیت کریں۔ اور چوتھا کا وہ تواصل بالصبر، اور پھر جو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں۔ صحابہ کا معمول تھا ایک دوسرے سے جب بھی ملتے تو یہ سورت کی تلاوت کرتے، مصافحہ کرتے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے جب تک یہ سورت پوری پڑھ کر نہیں سنا دیتے۔ مطلب یہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کیا کرتے تھے کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو خسارے سے بچنے کے لیے ہے، مطلب یہ 4 چیزوں کو اپنایا جائے۔ یہ کتنی اہم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بار بار سکھاتے تھے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے اکثر امت کا حصہ اس کو یاد بھی کرتا ہے، اس کے ترجمے کو بھی جانتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ کہ ہم ایمان تو لا لیے، نیک عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اب اس حق کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے 4 چیزیں بتائی، اس میں سے تیسری چیز یہ بھی ہے کہ اسلام یعنی حق کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دعوت کا کام اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے کام انجام دینے والوں کو، یعنی اس کام کے کرنے والوں کو سب سے بہترین امت کہا ہے، بہترین لوگ کہا ہے، چنے ہوئے لوگ کہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 103 کے اندر جو اس کا ذکر کیا ہے، 110 نمبر کی آیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین لوگ۔ خیر امت، خیر یہ لفظ سبھی جانتے ہیں، کہا کہ تم سب سے بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس، لوگوں میں سے نکالے گئے ہو، سلیکٹڈ ہو، چنے گئے ہو۔ اور کس لیے چنے گئے ہو؟ تأمرون بالمعروف، تاکہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین لوگ کہا ہے، سب سے اچھے لوگ کہا ہے، اور صرف اچھے نہیں کہا کہ تمام انسانوں میں سے تم کو نکالا گیا ہے، تم کو چنا گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے، ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کسی بھی سماج سوسائٹی میں جو سماج سدھارک ہوتے ہیں، یہ عام طور میں ہم کہیں گے اس کو کہ کسی شہر میں ایک پولیس ہوتی ہے، اور پولیس جو ہے یہ خاص محکمہ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ عام لوگوں میں سے چنندہ لوگوں کو لیتی ہے، جن پر جو ہے خصوصی جو ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ان کا کام ہوتا ہے سماج کو برائی سے روکنا۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بالکل ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے کہ تم چنے ہوئے لوگ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت پر رکھا ہے، اور کس لیے رکھا ہے؟ ایمان والے بنا کر تم کو، تاکہ اب تمہارے پاس جو کچھ دیا گیا ہے وہ تم جو ہے دوسروں تک پہنچائے، وہ دوسروں کو تم جو ہے جا کر بتائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جو ہے چنے ہوئے لوگ ہو، سلیکٹڈ لوگ ہو۔ اب یہ سلیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا کیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایمان والا بنا کر جو ہے پیدا کیا ہے۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ جو شخص ایمان پر پیدا ہوا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا؟ کیا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے۔ اس کا خاتمہ اصل ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابعداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر وہ نافرمانی پر ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، شکر بھی کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس نے ہم کو ایمان والا بنا کر پیدا کیا ہے۔ اب اس بات کا ہمیں ڈر رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہم کو ہدایت دی ہے تو وہ ہم کو گمراہی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر بھی لگا سکتا ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کے دلوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگائی کہ ہدایت آنے کے بعد بھی ان کے پاس سے چلی گئی، جیسے منافقین کا معاملہ ہوا۔ تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور ڈر بھی رکھنا ہے، اور ڈر اس بات کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اس سے روکے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو ہم کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ تم بہترین لوگ ہو، چنے ہوئے لوگ ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارا کام ہم کو یہاں پر بتایا، تم اس لیے بہترین لوگ ہو، تم اس لیے چنے گئے ہو تاکہ تم کیا کرو گے؟ لوگوں کو برائیوں سے روکو گے اور اچھائیوں کا حکم دو گے۔ اور جس دن ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہم خیر امت کہلائیں گے؟ کسی انسان کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اپنے ہی ماحول میں آپ دیکھ لیجیے، کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، کچھ سمجھایا گیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام وہ نہیں کرتا ہے، تو کیا آپ ایسے شخص کو ذمہ دار شخص سمجھیں گے؟ کیا آپ سمجھیں گے کہ وہ آدمی اپنے جو ہے جاب کا حق ادا کر رہا ہے، اپنے کام کا حق ادا کر رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہم کو دی ہے کہ ہماری استطاعت کے مطابق جتنی ہماری استطاعت ہے، اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو ہے ہم دوسروں تک پہنچائے، اور یہ استطاعت کے مطابق کچھ ہوگی۔ جیسے مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکو، اور اس کی طاقت بھی نہ ہو تو دل میں برا جانو، اور کہا اس کو اضعاف الایمان، آخری میں کیا کہا؟ یہ ایمان کا سب سے ضعیف درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے۔ مطلب انسان جب دل میں برا جانتا ہے نا، یہ لاسٹ سٹیج ہے، مطلب اس کا ایمان بہت کمزور ہے کہ وہ روک نہیں پا رہا ہے زبان سے، صرف دل میں برا جان رہا ہے۔ اور کوئی دل میں بھی برا نہ جانے تو اب ایمان ختم ہو گیا، خطرے میں پڑا ہوا ایمان اس کا، سوچنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ استطاعت کے مطابق روکا جائے برائی سے، اور استطاعت کے مطابق اچھائی کا حکم دیا جائے، تو ہی آپ خیر امت ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ تم سب سے بہترین لوگ ہو۔ تو اللہ کے نزدیک بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نزدیک بہترین لوگ کون ہیں؟ کون ہے؟ بولیے نا آپ لوگ۔ جو لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور اچھائی کا حکم دیں گے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا قرآن مجید میں کہیں کہا ہے کہ جس کے پاس خوب مال اور دولت ہے وہ بہترین لوگ ہیں، یا جس کو بہت خوبصورتی دی گئی وہ بہترین لوگ ہیں؟ کہیں بھی نہیں، احادیث میں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک شرط اچھائی کی یہ ہے جو انسان لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھائیوں کا حکم دیتا ہے۔
چلیے آگے چلتے ہیں. اور یہ کام کتنا اہم ہے اس بات کو ہم اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں. سورہ ال عمران آیت نمبر 104, اسی سورت کی 104 نمبر کی آیت ہے, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. کیا کہا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ تم میں سے ایک گروہ, ایک جماعت, ایک تنظیم ہونی چاہیے جو لوگوں کو برائیوں سے روکیں گی اور اچھائیوں کا حکم دیں گی. مطلب یہاں پر کچھ علماء نے اس کی تفسیر ایسے کی کہ ایک عام حکم تو آ گیا کہ تم بہترین امت ہو اور تم کو چنا گیا ہے, بس اب تم کو لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے اور اچھائیوں کا حکم دینا ہے. لیکن اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے جو مسلسل پورے پوٹینشل کے ساتھ, پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس کام میں لگی رہے, کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتی رہیں گی اور اچھائیوں کا حکم دیتے رہیں گی. حالانکہ پہلے عام حکم آ چکا تھا, لیکن اب یہاں پر خاص طور سے بتایا جا رہا ہے کہ تم میں ایک گروہ, ایک جماعت, ایک ایسا ہونا چاہیے جو مسلسل یہ کام کرے گا کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے اور اچھائیوں کا حکم دیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. پانچویں بات یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں, یعنی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, ان کی تعریف ایسے بھی کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں. آج ایک بہت بڑی بیماری ہم نوجوانوں کے اندر دیکھتے ہیں. مطلب میں جو تجربات کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں. آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ فیمس ہو, اس کا نام و نمود ہو, اور اس کے لیے وہ اپنے سارے پوٹینشلز, اپنی ساری صلاحیتیں اور قوتیں کسی ایک فیلڈ میں, کسی ایک شعبے میں پوری طریقے سے لگا دے رہا ہے. حالانکہ خیر کے کام کرنے میں نیکیاں ہیں, آپ کوئی بھی بھلائی کا کام کریں گے اس میں نیکی ہے, لیکن یہاں پر نیتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ بس ہم کو فیمس ہونا ہے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے, یا ہم کو پیسہ اور مال اور دولت کمانا ہے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. تو ایک جو بیماری بہت عام ہو گئی ہے وہ یہ کہ آئی ایم دا بیسٹ. یہ بہت مشہور ایک ڈائلاگ جو ہے چلتا ہے کالجز کے اندر. کچھ بچوں کو جو ہے دیکھا گیا ان کے جھگڑے وغیرہ ان کی چھڑانے کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے لگے کالج میں. پتہ چلا کیوں لڑائی کر رہے تھے, تو صرف اتنا ہے کہ اس نے جو ہے مجھے اپنے آپ سے جو ہے تھوڑا بہتر بتانے کی کوشش کی. ایسی چھوٹی چھوٹی وجوہات پر لڑائیاں ہوتی ہیں. ایون جو ہے چھوٹے چھوٹے جو اسکولس ہیں, اسکولس میں بھی یہ معاملہ ہو گیا ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ لڑائیاں ہو رہی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو بہتر بتانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے, اور بہتر بتانے کے لیے دوسروں کو نیچا گرا رہا ہے. یہ دین اسلام کی تعلیم نہ ہونا جو ہے اس کا نتیجہ ہے. تو ابھی ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہو, اس کا جو ہے ایک مقام ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی دیکھی گئی ہیں, ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین پر بھی عمل کرے اور دنیا میں بھی ان کو کامیابی ہو, اور یہ چیز کی امید رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خود دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی جو ہے اچھائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. تو یہ چیز کا امید رکھنا یہ بری بات نہیں. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے اندر جو بات ابھی آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کا نام و نمود ہو, دنیا اس کو اچھا کہے, اور اس کے لیے پھر وہ کوئی بھی شریعت کے حدود توڑ کر اپنے کام کرنے کے لیے تیار ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے, اس شریعت کو جو بنایا ہے, انسان دنیاوی چیزوں کو چاہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے. ایک بہترین دعا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کو کیا کرتے تھے. آپ بھی دعا سننے کے بعد تعجب کریں گے کہ ایسی بھی دعا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم جعلنی صبورا، کہ اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا، وجعلنی شکورا، مجھے شکر کرنے والا بنا، وجعلنی اعینی صغیرہ، مجھے اپنی نظروں میں نیچا کر دے، وجعلنی اعین الناس کبیرہ، لیکن لوگوں کی نظروں میں مجھے اونچا کر دے۔ مطلب اس طرح کی دعا کرنا، اس طرح کی نیت کرنا کہ لوگوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رفعت دے، یعنی اونچائی دے۔